کہ اسی روایت میں جس کو یہ لوگ پیش کرتے ہیں مستدرک حاکم میں، اس میں الفاظ کیا ہیں، اس میں آپ غور کریں گے تو اس روایت کے الفاظ کیا ہیں. اس میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ رفعت راسی، میں نے اپنا سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش، تو میں نے عرش کے جو پائے تھے اس پہ مکتوبا لکھا ہوا دیکھا. کیا لکھا ہوا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ لکھا ہوا دیکھا. پھر اگر یہ حدیث واقعی آپ کی نظر میں صحیح ہے، اس کو آپ حجت مانتے ہو، اس کو وسیلے کے لیے دلیل مانتے ہو، ہم تو جھوٹی حدیث مانتے ہیں، لیکن آپ اگر اسے دلیل مانتے تو پھر دوسرے مواقع پہ یہ کیوں چیلنج کرتے پھرتے کہ کلمہ ثابت ہی نہیں ہے، کلمہ حدیث میں ہے ہی نہیں بھائی. اس میں بھی اور اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، ایک ساتھ لکھا ہوا. حالانکہ کلمے کے بہت سارے صیغے ہیں، لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو بہت ساری کتب حدیث میں ملے گا آپ کو جو شہادت کے الفاظ جوڑتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور پھر محمد رسول اللہ ساتھ میں جوڑیں گے تو وہ بھی ہے. تو بھائی کسی بھی صیغے سے کلمہ آدمی پڑھ لے مسلمان ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ کوئی کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تبھی مسلمان ہوگا، نہیں، کوئی کلمہ شہادت پڑھ لے تو بھی مسلمان ہو جائے گا، کوئی حتیٰ کہ اگر کوئی اردو زبان میں پڑھ لے تو بھی مسلمان ہو جائے گا. لیکن بہت سارے لوگ یہ ضد کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں کلمہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، حالانکہ ثابت ہے. تو کم سے کم وہ اس حدیث پر جو ایمان لا کے رکھے ہوئے، اس حدیث کو صحیح ماننے، تو اس حدیث کو مانتے ہوئے کیسے بول سکتے ہیں کہ نہیں کلمہ ثابت ہی نہیں؟ اس حدیث میں خود لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود ان کے خیالات کے خلاف بھی یہ روایت جا رہی جو عام مواقع پہ وہ تنقید کر رہے تھے. تو یہ 6 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. میں 6 چیزوں کو پھر سے دوہرا دیتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ اس حدیث کو جو امام حاکم رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا تو چونکہ وہ اس کتاب میں متساہل ہیں اس لیے ان کی تصحیح کا اعتبار نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ امام ذہبی رحمہ اللہ جنہوں نے امام حاکم رحمہ اللہ کی اس کتاب کی تلخیص کی ہے اور امام حاکم رحمہ اللہ کا جو حکم ہے بہت ساری جگہوں پہ اس سے اختلاف کیا ہے، تو یہاں پر بھی اختلاف کیا اور اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے. تیسری بات یہ کہ خود امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی دوسری کتاب مدخل میں صراحت کر رکھی ہے کہ اس سند کے ساتھ جو روایت آتی ہے جو کہ اس کتاب میں ہے وہ کہتے ہیں کہ موضوع حدیث ہوتے ہیں. ان کے الفاظ روا عن ابیہ احادیث موضوعۃ، کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم اپنے والد سے جھوٹی حدیث سے روایت کرتا ہے، اور ایسی جھوٹی حدیث سے لا يخفى على من تأملها من اہل سنت ان الحمل فيها علیہ. کہتے ہیں ایسی جھوٹی حدیث ہے کہ اگر کوئی بھی غور کرے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ اس کا ذمہ دار یہی عبد الرحمن بن زید بن اسلم ہے. تو چونکہ خود امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی دوسری کتاب میں وضاحت کر رکھی ہے کہ اس سند سے آنے والی حدیث جھوٹی ہوتی ہے، اس لیے خود ان کی اپنی تحقیق کے مطابق یہ حدیث جھوٹی ہوگی. یاد رہے کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے اس بات کو کہ اس سند سے آنے والی حدیث جھوٹی ہوتی ہے اس کو اپنی تحقیق، ذاتی تحقیق قرار دیا ہے، اس لیے ان کی ذاتی تحقیق میں کیا ہے، یہ روایت جھوٹی ہے، من گڑت ہے. یہ تیسری بات. چوتھی بات یہ کہ جب ہمارے پاس دلیل موجود ہے، یعنی ایک راوی کی دلیل موجود ہے کہ وہ جھوٹی حدیث سے بیان کرتا ہے، تو پھر یہ کہہ دینا کہ کسی امام نے صحیح کہا ہے وہ بات دلیل نہیں رہ جاتی. یعنی تصحیح یہ دلیل نہیں رہ جاتی ہے جب تضعیف کی دلیل مل جاتی ہے. اگر تضعیف کی دلیل ہمارے پاس ہے کہ ایک راوی کے اندر یہ کمزوری ہے، وہ دلیل ہم دے رہے ہیں، تو اس کا جواب یہ نہیں ہوتا کہ فلاں نے صحیح کہا، اس کا یہ جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ راوی ثقہ ہے، تو یہ راوی کو ثقہ ثابت کریں گے تب جواب بنے گا، ورنہ کسی امام کی تصحیح پیش کریں گے دلیل کے مقابلے میں تو یہ جو ہے، اور یہ بھی اتنی اہم دلیل، اتنی بڑی بات کہ جھوٹی روایتیں بیان کرتا ہے اس طریق سے، تو اس کے برخلاف تصحیح پیش کرنا وہ اس چیز کی دلیل نہیں بن پائے گی. اور چوتھی بات یہ، اور پانچویں بات یہ کہ خود قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دعا نقل کی ہے اور اس میں کہیں بھی وسیلے کی بات نہیں. اور چھٹی بات یہ کہ خود ان کا جو اپنا خیال ہے جو یہ لوگ بولتے رہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو اس کے بھی خلاف ہے.